اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تعالی شانہ نے جب اس کائنات میں انسان کو پیدا فرمانے کا اللہ نے ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے ادب سے عرض کیا ہے ہمارے رب اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ زمین میں اسے خلیفہ بنا رہے ہیں جو خون خرابہ کرے، فساد مچائے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، ادب کے ساتھ یہ کہا اے اللہ وہ تو زمین میں فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے۔ مفسرین اور بڑے علماء لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو کیا پتہ تھا، ابھی تو انسان آیا ہی نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین میں فساد مچائے گا اور زمین میں خون بہائے گا۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے، ایک جن اور ایک مخلوق کی بن، اور انہوں نے زمین میں بڑا تہلکہ مچایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے۔ ہر وقت لڑائی کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالی شانہ نے ملائکہ سے کہا کہ ان کو مارو، انہیں سمندروں کی طرف نکال دو۔ یہ جو ابلیس تھا جس کا نام عزازیل ہے، جنات ہی میں سے تھا۔ جب جنات کو مارا گیا، انہیں سمندروں کی طرف نکالا گیا، تو فرشتے اسے گرفتار کر کے اوپر لے گئے۔ یا تو اس وجہ سے کہ ملائکہ جو تھے اللہ کے فرشتے، جنات کا حال، ایک مخلوق ہن ہے ایک مخلوق بن تھی، اس کا حال پہلے دیکھ چکے تھے۔ اس پر کہا کہ یہ جو انسان آئے گا یہ بھی یہی کام کرے گا۔ بات کہتے ہیں لوح محفوظ پر اللہ کا جو علم درج تھا، اس پر جو فرشتوں کی نگاہ پڑی اور جو قیامت تک آنے والی چیزیں اس میں درج تھی، ان میں یہ فسادات، قتل و غارت بھی تھے۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ وہ جو مخلوق آئے گی وہ بھی لڑائیاں کریں گی، قتل و غارت کریں گی۔
یا اللہ کا ایک فرشتہ ہاروت ہے اور دوسرا ماروت ہے، ان کے اوپر اور فرشتہ تھا سجل، وہ لوح محفوظ کے علم سے زیادہ واقف تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو مخلوق آئے گی یہ زمین میں تہمکہ اور فساد مچائے گی، اس بنا پر ملائکہ نے اعتراض کے طور پر نہیں، حقیقت حال کے طور پر کہا، اے ہمارے پروردگار، آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں تہلکہ مچائیں، فساد مچائیں، لہو بہائیں۔ نحن نسبحک و نقدس لک، عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے تو ہم ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ آپ کے کمالات بیان کر رہے ہیں، آپ کی تقدیس، آپ کی تحمید، آپ کی تحلیل، آپ کی تسبیح، آپ کی تکبیر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہاری نگاہ تو ان شریف لوگوں پر ہے، ذریت کو۔ رب العالمین دیکھ رہے تھے اس میں آدم کی اولاد میں لکھوکھا انبیاء آئیں گے، صدیقین آئیں گے، شہداء آئیں گے، صالحین آئیں گے، رونے والے آئیں گے، گڑ گڑانے والے آئیں گے، جو حقیقی انسان ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالی شانہ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا، اور جبریل علیہ السلام سے کہا کہ زمین کی مختلف اصناف سے مٹی لاؤ، پہاڑی علاقہ بھی ہے، ریگستان بھی ہیں، زرخیز زمینیں بھی ہیں، کھاری زمینیں بھی ہیں، زمین کے سفید ٹکڑے بھی ہیں، سیاہ ٹکڑے بھی ہیں، ہر جگہ سے ہر نوع کی مٹی اکٹھی کرو۔ تو زمین سے مٹی لینے آئے تو زمین نے کہا اعوذ باللہ منک ان تنقص منی، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تو میری مٹی میں کچھ کم کرے، میری مٹی نہ اٹھاؤ، کم نہ کرو، مجھے عیب دار نہ بناؤ۔ اللہ کی پناہ بڑی پناہ ہے۔ اللہ کا نام سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی پناہ چاہ رہی ہے، اس لیے پیچھے ہٹو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ زمین سے مٹی لینے لگے، زمین بولی اعوذ باللہ منک ان تنقص منی، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، مجھے عیب دار نہ کرو، میری مٹی نہ لو۔ بڑی پناہ ہے جو اللہ کی پناہ چاہے۔ پھر اللہ تعالی شانہ نے ملک الموت کو بھیجا، یہ زمین سے مٹی اکٹھی کرنے لگے، زمین نے وہی کہا، اس نے کہا مجھے میرے رب کا امر ہے، میں اپنے رب کے امر سے تجاوز نہیں کر سکتا، میں تو ہر صورت میں اللہ کا امر پورا کر کے جاؤں گا۔ تو اللہ کی پناہ چاہتی ہے، میں بھی اسی اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، وہ اس کے امان میں آنا چاہتی ہے، میں بھی اسی کے امان میں ہوں۔ تو روئے زمین کی مختلف مٹیاں اکٹھی کی، اور پھر اللہ تعالی شانہ نے اسے گندوایا، ملائکہ ہی نے گوندا، نہ جانے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں فرشتوں کے ہاتھ لگوائے اللہ نے۔ کتنا بڑا نور آیا ہوگا، نیک آدمی آٹا گوندے کتنی برکت آتی ہے، ملائکہ نے جب گوندا ہوگا تو کیا انوارات اس میں آئے، وہ تین لازم بن گئی جو گارا چپکنے لگے، اور من حما مسنون، جب گارا زیادہ دیر پڑا رہے تو ہوا کرتا ہے، ہم اپنے جسم میں خارش کریں
پھر سونگے تو ہوا آتی ہے. تو اب تعالی شانہ نے اسی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. 7 ہاتھ لمبا 7 ہاتھ چوڑا. 40 سال وہ جسم مبارک مٹی کی شکل میں پڑا رہا. اللہ کی تجلیات اس میں پڑتی رہی. فرشتے بھی حیران تھے. یہ ابلیس انہی میں رہتا تھا، یہ بھی چکر لگا رہا ہے، اس خالی ڈھانچے سے گزرتا تھا. کہتا تھا گھبراؤ نہیں، یہ اندر سے بھرا ہوا نہیں ہے، اس لیے یہ اپنے ارادے میں کوئی مضبوط نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ شانہ نے پھر اپنی کمال قدرت سے 40 سال کے بعد اللہ نے روح ڈالی. اوپر سے سر میں آئی، ناک کے نتنوں میں آئی. آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، روح جو آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ آدم، اے آدم تیرے اوپر میری رحمت ہو. ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ جب چھینک آئے تو تم کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ رب العالمین. یہ 3 لفظ حدیث میں آئے ہیں. چھینکنے والا ان تینوں میں کوئی ایک کہہ دے اللہ کا امر پورا ہو جاتا ہے. چھینک الحمدللہ کہا، الحمدللہ علی کل حال کہا یا الحمدللہ رب العالمین کہا. یہ سننے والا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت فرمائے، احسان اور مہربانی کرے. پھر یہ چھینکنے والا یہ کہہ دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، تم نے اتنی بڑی میرے لیے دعا کی اور اللہ تیرے دل کو اور تیرے حالات کو ٹھیک کرے. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یغفر اللہ لی ولکم. یہ عام ہماری مجالس میں نہیں کہتے. چھینک آئی ہے گونگے بن کر بیٹھے رہیں گے. ہاں وہ آدمی جسے زکام لگا ہوا ہے وہ دعا نہ پڑھے. باقی کے لیے ہے یہ رحمت ہے، بڑی نعمت ہے چھینک کا آنا. جمائی اور اباسی جو ہے یہ سستی کی علامت ہے. نبیوں کو نہیں آتی جمائی اور اباسی. اللہ کے نبی اسے محفوظ رہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ احتلام ہوتا نیند میں اور نہ ہی جمائی اور اباسی آتی. تو یہ چھینک اللہ کی رحمت. بعض روایات میں آیا ہے جو اس کا اہتمام کرے گا، غالباً حضرت علی یا ابن عباس سے روایت ہے، اللہ داڑھ کے درد سے محفوظ رکھے. داڑھ کے درد سے. آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، پھر روح آنکھوں میں آئی، سامنے دیکھا جنت کے پھل. پھر روح نیچے آئی، کانوں نے زبان نے اپنا کام کرنا شروع کیا. روح آدھے دھڑ سے نیچے ہوئی. آدم علیہ السلام اٹھنے لگے. ابھی نچلے دھڑ میں ٹانگوں میں روح نہیں گئی. جی چاہا کہ یہ تو بڑے شاندار پھل ہیں، اس کی طرف ہاتھ اٹھانے لگی. اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق عجل. انسانی مزاج، انسان کے مزاج میں جلد بازی ہے. پھر جب کامل روح آئی تو سامنے ملائکہ تھے. کہا کہ ان ملائکہ کو تم سلام کہو. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے انہیں کہا السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ نے فرمایا ہذہ تحیتک و تحیت ذریتک، یہ تیرا بھی سلام ہے اور تیری اولاد کا یہاں بھی سلام ہے، جنت میں بھی یہی سلام ہے۔ پھر اللہ نے آدم کی منقبت، جلالت اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے جیسے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں ایسے ہی سجدہ تعظیم کے لیے حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھکو۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اس اور اس کی اولاد کو مکرم بنایا، بتا رہا کہ اس کو تمہارے اوپر برتری اور فضیلت ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، جھک گئے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، احترام اور سلامی کا سجدہ تھا، انہی کو امر تھا یا بعض امتوں میں جائز تھا۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے، شریعت مصطفیٰ نے منع کر دیا۔ کوئی آدمی زندہ ہے یا فوت شدہ، اس کو سجدہ کرے، اس کی دو صورتیں ہیں، وہ سجدہ عبادت کا کر رہا ہے، اسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہا ہے، یہ تو شرک میں داخل ہے۔ اگر اسے احترام کے لیے جھک رہا ہے تو ہماری شریعت نے اسے حرام قرار دیا، شرک نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ اس کو قرار دیا۔ سب نے سجدہ کیا، آدم کا اللہ نے اعزاز ظاہر کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ہن اور بن اور جنات نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین میں تہلکہ مچایا، فرشتوں نے مار مار کے انہیں سمندروں کی طرف بھیجا، تو یہ ابلیس کو گرفتار کر کے آسمان دنیا پر لے گئے۔ یہ تائب ہو گیا کہ میں سے جو غلطی ہوئی معافی چاہتا ہوں، فرشتوں کی دیکھا دیکھی عبادت میں لگا، بہت زیادہ عبادت میں مصروف اور عبادت میں رہنے لگا، یہاں تک کہ بعض فرشتے اسے رئیس الملائکہ کہنے لگے، تو عبادت میں ہم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ملائکہ کو سامنے جھکایا، حکم تھا فرشتوں کو، یہ انہی میں رہتا تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، اسے تو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اسے بھی ساتھ تباً حکم تھا کہ تو بھی جھک۔ اس نے انکار کیا، حسد کی آگ میں، عناد کی آگ میں، نخوت کی آگ میں جلا۔ یہ کہنے لگا میں کیسے آدم کے سامنے جھکوں، یہ بنا ہے مٹی سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے پیدا کیا آگ سے اور اسے پیدا کیا مٹی میں، آگ اوپر کو جاتی ہے اور آگ میں یہ کمالات ہیں۔ حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا اللہ نے جو آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں تواضع ہے، مٹی ساری انسانیت کو اپنے اوپر بسا رہی ہے، مٹی میں اللہ نے نمو رکھی، چیزیں ڈالو فصلیں اس سے اگتی ہیں، مٹی میں کمال تذلل اور انکساری ہے، کمالات اللہ نے مٹی میں رکھے ہیں۔ یہی تواضع ہی آدم کو بلندیوں پر لے گئی، لیکن وہ اس نے انکاری بنا، رب العالمین نے اسے مردود قرار دیا، فاخرج منہا، اب یہاں سے تو نیچے چلا جا، تو میرا دشمن ہے، میرے حکم کو نہیں مانا، اب اس جنت سے نکل جا، یہاں رہنے کے لیے تجھے اجازت نہیں۔ ملائکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم کی مزید برتری ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے کہا یا اللہ اس کی کیا ضرورت ہے، اے ہمارے پروردگار ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے علم کا وارث ہے، میں اسے جو علم دوں گا وہ علم میں تم سے آگے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے روبرو، آدم بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں، اس بڑی لمبی مجلس میں علم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں سمائے سب کو چیزوں کے نام گنائے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بتاؤ یہ جو میں نے کائنات کی چیزوں کے نام لیے ہیں اب بتاؤ یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ دریا ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ آگ ہے، اور یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ پرندوں کے نام یہ ہیں، اور ان جانوروں کے نام یہ ہیں، اور گھریلو استعمال کی چیزوں کے یہ نام ہیں، اور بنی آدم کی یہ ضروریات ہیں چھوٹی اور بڑی۔ جتنی بھی انسان کو یا کسی فرد کو دنیا میں زمین اور زمین کی چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے ان سب کے نام اللہ نے جنوا دی۔ ملائکہ سے کہا بولو تم بتاؤ ان کے نام۔ اب جس کو کسی شے سے مناسبت نہ ہو کیا نام جانے؟ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری آلات سے واقف ہے، اس کے سامنے کاشتکار کو بٹھا دو، اب نام لیتے جائے، بعد میں پوچھے کاشتکار کہے گا مجھے کیا پتا کیا نام لیا، مجھے نہیں پتہ لگتا۔ ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، اسپیئر پارٹ جانتا ہے، اب اس کے سامنے ایک ایک چیز کا نام ہے، ایک اناڑی آدمی کو بٹھا دو، نام بھی لے لو، اس کو اس سے مناسبت ہی نہیں۔ فرشتوں کو کیا پتا بھائی اس کا نام بھوک ہے، فرشتوں کو اس کا کیا پتا کہ یہ دال کہلاتی ہے، یہ ساگ ہے، یہ ہنڈیا ہے، یہ مرغی ہے، یہ تیتر ہے، یہ بٹیر ہے۔ انہوں نے جب کھانا ہی نہیں، یہ سردی ہے، یہ گرمی ہے، یہ کپڑا ہے، یہ ضروریات کی چیزیں ہیں، یہ کمرہ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو بنی آدم کی ضروریات تھی، اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتے جواب نہ دے سکتے۔ آدم سے کہا علامہ، آدم سے کہا فانبئہم، اے آدم تو خبر دے، فانباہم باسمائہا کلھا، ساری چیزوں کا آدم نے فر نام لیا، ایک چیز بھی نہیں بھولے۔ اللہ نے کہا میں نہیں جانتا، کہتا تھا کہ میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اسے میں نے علمی برتری اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ زمین میں رہے گا اور زمین کے اندر اس کی ذریت پیدا ہوئی۔ اب تعالی شانہ نے پھر یہ جنت میں رہے، ذرا گھبراہٹ محسوس کی، اللہ تعالیٰ نے یہ سوتے ہوئے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حوا کو حوا اس لیے کہتے ہیں اللہ نے حی اور زندہ سے پیدا کی۔ اس نے کہا یہ کون کامل لباس کے ساتھ کائنات کی حسین ترین عورت آئی بیٹھی ہے؟ فرمایا تو کون کہ میں تیری بیوی، کس لیے کہ تاکہ تجھے سکون پہنچے، تجھے خوش کرنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ یہ میاں بیوی رہنے لگے، اور رب العالمین نے حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جہاں سے کھاؤ اور پیو، مرضی ہے، لیکن اتنی بات ہے یہ خاص درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، خاص درخت ہے۔ بعض روایات میں انگور کا درخت، بعضوں نے کہا انجیر کا درخت، بعضوں نے کہا کھجور کا درخت، بعضوں نے گندم تو بھائی درخت نہیں، گندم تو پودا ہے، فرمایا وہاں عالم ہی دوسرا ہے، ہو سکتا ہے وہاں کس قسم کی چیزیں ہوں۔ فنسی آدم، یہ اس نے وسوسہ ڈالا شیطان نے اور کہا انی قاسمہما، میں تم دونوں سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ اس لیے روک رہے ہیں اگر تم نے کھا دیا تم سدا فرشتوں کی طرح جنت میں رہو گے۔ بس آدم علیہ السلام اللہ کے قرب کے شائق تھے، خدا کی محبت میں نسی آدم کو نسیان ہوا اور اس درخت کا پھل کھایا۔ میاں بیوی نے اللہ کی طرف سے فرمایا تمہیں تو ہم نے روکا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس کا تم نے پھل نہیں کھانا، یہ کیوں کھایا؟ بس اللہ نے جنت کا لباس ان سے اتار لیا۔ اب یہ شرم کی وجہ سے بھاگنے لگے، جب لباس اترا اور وبدت لہما سوآتہما، ننگے ہو گئے، تو جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اے اللہ تیرے حیا کی وجہ سے غلطی ہو گئی میرے پروردگار، آئے میرے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام زارو قطار روئے۔ قرآن میں ایک دعا ہے، نہ جانے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، فرمایا تمہاری توبہ تو اب قبول ہے، لیکن اب بھیجوں گا تمہیں جنت سے نیچے زمین پر، اور میرے وہاں حکم نامہ آئے گا، تیری اولاد چلے گی،
جو میرے پیغام کو قبول کرے گا تمہارا اصل ٹھکانہ یہی جنت ہے، اور جو قبول نہیں کرے گا فرمایا اس کے لیے میں نے دوسرا ٹھکانہ بنایا۔ یہاں جو عرفات کا میدان ہے یہیں پر اللہ نے اپنا دست قدرت استعمال کیا اور آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے وَمِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ 8ویں سپارے میں ہے، اللہ نے کیونکہ روحیں تو پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی، اللہ نے ہر روح کو چھوٹا سا جسم دیا اور رب العالمین نے ساری ذریت جو اللہ کا مال قدرت والا ہے، جیسے اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں، سارے نظاموں کو ایک ذرے میں اللہ لپیٹ کر رکھ دے، تو اللہ نے ساری اولاد آدمی سے نکلی۔ ساری دنیا کی جتنی کھجوریں آ رہی ہیں پہلی گٹھلی میں تھی، ساری دنیا میں جتنی گائے آ رہی ہیں پہلی گائے میں تھی، ساری دنیا میں جتنے تربوز آ رہے ہیں پہلے بیج ہی میں تھے۔ تو رب العالمین نے وہ ساری ذریت دائیں بائیں بکھیری، ادھر دیکھا سارے چہرے چمک رہے، ادھر دیکھا چہرے سیاہ۔ اللہ یہ کیا کہ تیری ذریت، یہ تیری اولاد آئے اور یہ اہل دنیا میں جا کر اپنے اختیار سے نیک کام کریں گے اور میں انہیں جنت میں بھیجوں گا، اور یہ ہے اپنے اختیار سے اللہ کی نافرمانی کریں گے انہیں جہنم بھیجوں گا۔ ایک چہرہ چمکتا ہوا زیادہ نظر آیا، فرمایا اللہ یہ کون؟ فرمایا تیرا بیٹا داؤد۔ اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر ہے 60 سال۔ اللہ میری عمر کہ تیری عمر 1000 سال، اے اللہ اس کی بڑی تھوڑی عمر رکھی ہے، میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دو۔ درمیان میں اور باتیں آئیں گی، آخر میں بات کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو بڑے بیٹوں سے کہا کہ میرا جی چاہ رہا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے حوا سے ہر بطن اور حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ سب سے پہلا جو بیٹا پیدا ہوا قابیل اور بیٹی پیدا ہوئی اقلیمہ، سب سے آخری بیٹا پیدا ہوا عبد المغیث اور سب سے آخری بیٹی جو پیدا ہوئی امۃ المغیث۔ آدم علیہ السلام کے اولاد حوا کے بطن سے 120 مرتبہ پیدا ہوئی، تو 120 بیٹے اور 120 بیٹیاں ہوئیں۔ فرمایا کہ مجھے چاہت ہو رہی ہے انگور کے لیے، اپنے بیٹوں سے کہا ذرا یہاں جنگل سے انگور دیکھو۔ وہ انگور کا پودا تلاش کرنے جا رہے ہیں، آگے فرشتے ملے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ ابا جی کی چاہت پوری کرنے۔ انہوں نے کہا چلو آپ چلو ابا جی کہ تمہارے ابا کا وقت آ گیا۔ فرشتے آئے کہ آپ کا وقت آ گیا، فرمایا ابھی تو 40 سال باقی ہیں ابھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے 40 سال داؤد علیہ السلام کو نہیں دی؟ فجاہد آدم کو بھول گیا کہ میں نے تو نہیں دیے۔ اللہ کہتے ہیں فنسی آدم فجاہد آدم ونسی اولاد، آدم بھولا اس کے اولاد میں بھی بھول لگتی رہے گی قیامت تک۔ پھر اس کے بعد فرشتے یہ کفن لائے تھے جنت سے لائے تھے کفن، اور انہیں دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ اس کو کہتے ہیں کسی، اور اس کے ساتھ کھودا جاتا ہے گڑھا، اور یہ قبر یوں کھودی جاتی ہے، ہم تمہارے سامنے تمہارے ابے کو نہلائیں گے۔ اب سارے دیکھو فرشتے نہلا رہے ہیں، اولاد دیکھ رہی ہے۔ پھر فرمائے عبادت کی جگہ جہاں آدمی عبادت کرتا ہے، ہاتھ زمین پر لگے، گھٹنے زمین پر لگے اور پیشانی ناک زمین پر لگی، ان جگہوں پر حنوط اور خوشبو لگائی فرشتوں نے جو جنت سے خوشبو لائے تھے۔ پھر اس کے بعد کفن پہنایا، جو کفن ان کے لیے جنت سے لائے تھے وہ پہنایا۔ اب ہم آپ کے ابے کا جنازہ پڑھیں گے، اور یہ جنازے کا طریقہ چلے گا آدم کی اولاد میں قیامت تک۔ پھر جبریل علیہ السلام آگے ہوئے، اور جبریل علیہ السلام کے پیچھے فرشتے اور اولاد کھڑے ہوئی، اور ملائکہ بھی کھڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ پہلا جنازہ کائنات میں آدم علیہ السلام کا جبریل علیہ السلام نے پڑھایا۔ 4 رکعت اس میں پڑھائیں، 4 تکبیریں پڑھائیں، اور یہ پڑھایا
اور اس کے بعد دفن کا طریقہ بتایا کہ یہ دفن کا طریقہ ہے، اور آئندہ جیسے ہم نے کیا ہے، کوئی بیمار ہو جائے اور فوت ہو جائے پھر یوں اسے غسل دیا کرو اور کفن یوں پہنایا کرو، کفن پہنانے کے بعد پھر جنازہ یوں پڑھا کرو۔ اب تمہارے سامنے اللہ چاہتا تو ہی قبر خود ہی رکھ دیتا، کشیوں کے ساتھ قبر کھدوائی اور کہا کہ یہ قبر ہے اور اس میں یہ دفن کر دیتے ہیں، آئندہ جب بھی کوئی فوت ہو تو ایسے تب طریقہ اختیار کرنا، یہ اللہ نے اس کا ہمیں امر دیا اور قیامت تک کے لیے طریقہ ہے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔